یہ مہینہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری تربیت کا اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم رمضان المبارک سے فارغ ہوں، یعنی رمضان المبارک پورا ہو، تو اس وقت ہم متقی بن چکے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی حاصل کرو۔ آخری مقصد تو یہ ہے۔ اس آخری مقصد کے لیے تربیت دی جا رہی ہے اس مہینے میں، کس چیز کی؟ اس بات کی کہ انسان صبر سے کام لے، صبر سے کام لینے کی ٹریننگ کی جا رہی ہے۔ اسی لیے جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ایک دن پہلے خطبہ دیا صحابہ کرام کو، تو یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر وہو شہر الصبر و شہر المواساۃ، کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، اپنا سایہ ڈال رہا ہے، اور ایک بڑی برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی شب قدر۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، والمواسات، اور ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یعنی اس میں مجھے اور آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے صبر کی۔ دیکھو، جب روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے میں ہم نے کھانے سے اور پینے سے اپنے آپ کو بالکل پابند کر لیا کہ نہیں کھائیں گے، نہیں پیئیں گے۔ اب اگر دل چاہ رہا ہے کھانے کو یا پینے کو، تو ہم اس کے دل چاہنے پر عمل نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے پیاس لگ رہی ہے، اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، نفس سے کہہ رہے ہیں کہ پیاس لگ رہی ہے، لگا کرے، بھوک لگ رہی ہے، لگا کرے، مگر میں تیری یہ خواہش پوری نہیں کروں گا کھانے اور پینے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے منع کیا۔